نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو بندہ اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو وہ کون سے ایسے نیک اعمال ہیں کہ اگر وہ بندہ ان اعمال کو دنیا میں رہتے ہوئے سر انجام دے دے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ آج مادیت کے دور میں دین سے جو تعلق ہمارا کٹ چکا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے کچھ کنسیپٹ جو ہے وہ اس کے مخالف نظر آتے ہیں ہمیں۔ ہمیں اشد اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کا دامن تھام کے رکھیں، قرآن و سنت میں جو نظریات دیے گئے ان کو ہم اپنائیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ پہلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اعمال کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے سے یہ ثابت ہوا کہ جو عمل کرنا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اس عالم دنیا سے جب ہم عالم برزخ کی طرف جائیں گے تو پھر عمل نہیں بچے گا، وہ عمل ختم کر دیے جائیں گے۔ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کر لیے انہی کا آگے اجر و ثواب ہوگا، اور اگر اعمال برے تھے تو عالم برزخ میں یا یوم قیامت جو ہے پھر اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے لیے پھر عذاب اور تکلیف ہوگی۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کے اعمال صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے ہیں تو اسے وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اپنے اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن تین چیزوں کا اسے ثواب مسلسل ملتا رہے گا اگر وہ یہ تین چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ چیریٹی کو کہتے ہیں، اور صدقہ کا جو معنی ہے اس کو اگر آپ احادیث مبارکہ کے ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کی تعریف جو ہے وہ اگر ہم اسلام کے مطابق لیں تو اس میں بڑی وسعت آتی ہے۔ اچھا، صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا نیک عمل کر دیں کہ اس سے مخلوقات کو فائدہ پہنچے، صرف انسان نہیں، جتنی مخلوقات ہیں اس سے ان کو فائدہ پہنچے، اور ایسا عمل وہ کر کے جاتا ہے
کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مخلوقات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کسی علاقے میں پانی کی کمی ہے تو آپ کنواں کھدوا دیتے ہیں یا واٹر پمپ کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں پانی صاف نہیں ملتا آپ اس کا اہتمام کر دیتے ہیں، تو جب تک وہاں لوگ پانی پیتے رہیں گے، صاف پانی میسر رہے گا انہیں، اب وہ پانی انسان پئیں، پرند پئیں، جانور پئیں، جو مرضی آئے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا یہ نیک عمل قائم اور دائم رہتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ صدقہ جاریہ کو سمجھ کے، صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے، اگر آپ مسجد کو بنا دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، کہ جب تک مسجد قائم رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم سیکھنا اور سکھانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ کی قسم آتی ہے۔ آپ نے کسی کو نیک بات بتا دی اور آپ نے اس کو ہدایت کے راستے میں لانے کے لیے قرآن و سنت کے دلائل دیے، آگے وہ سن کے جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بنتا جائے گا صدقہ۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے جتنے طلباء پیدا کیے، جتنا قرآن و حدیث کا آپ نے علم دیا، جتنے آپ کے سٹوڈنٹس ہوئے، اب آگے وہ مزید پڑھاتے چلے جائیں گے، تو آپ اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صدقہ جاریہ کی صرف ڈیفینیشن رکھی ہے اور اس کی کچھ ایگزامپل دی ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صدقہ جاریہ ہوتا کیا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، اور ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی علم نافع اگر آپ آگے پہنچاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سکھائیں کہ بیٹا جو یہاں سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، آئیں مل کے ہاتھ اٹھائیں ان کے لیے دعا کریں، اور آپ اپنا معمول بنا لیں، جیسے جمعرات کا دن آپ مختص کر لیں ایک، اور بزرگان دین نے اس میں لکھا بھی ہے کہ اس دن آپ اصالہ ثواب کریں۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو یہ عمل سکھا دیتے ہیں تو جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، سلسلہ وہ جاری ہو گیا۔ تو جب وہ دعا کرے گی اس سے آپ کو مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں گے تو مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے باعث ثواب ہو جائے گا۔ وہ جو نیک عمل کرتے رہیں گے آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، آپ کے لیے یہ بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور میں نے حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ علم کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اب صدقات میں کچھ صدقات افضل بھی آتے ہیں، اور سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ علم کو آگے پہنچائیں۔
علم دین کو آپ ترویج دیں، اس کی اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام سربلند ہوا ہے تو علم کی وجہ سے۔ آج اگر ہم زوال اور پستی میں ہیں تو اس کا سبب علم سے دوری ہے، اور پھر اگر ہم دوبارہ جو ہے وہ قرون اولیٰ کا دور چاہتے ہیں، اپنا عروج اور تمکنت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں علم کی طرف آنا ہوگا۔ اب علم میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ سائنسی علوم حاصل نہ کریں، نہیں، جتنے علوم ہیں بحیثیت مسلمان آپ کو ان علوم میں مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آج سائنس جہاں پہ پہنچی ہے اس کی بیس رکھنے والے مسلمان ہیں۔ چونکہ ہمارا تعلق علم سے کٹ گیا، انہوں نے علم کی طرف رغبت کی، آج وہ حکمرانی بھی کر رہے ہیں، آج ان کے ہاں سائنٹسٹ بھی موجود ہیں، اور آج وہ مزید ریسرچ اور تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے علم کو چھوڑ دیا، ہم سائنس سے بھی دور ہو گئے، علم سے بھی دور ہو گئے، اور آج مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں کیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یعنی جتنے بھی مروجہ علوم ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں، ان سب کی بیس جو ہے وہ بنانے والے کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ اب اس پہ میں اگر اسپیچ شروع کر دوں کہ کن کن مسلمانوں میں کون کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کس کس علم کی بنیاد رکھی، تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں لوں گا اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ علم۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو وہ علم سکھائے۔ یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے کہ علم سیکھنا اور پھر آگے کیا ہے؟ سکھانا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کتنا علم سیکھتے ہیں اور کتنا آگے سکھاتے ہیں؟ اب علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں آپ کو وہ اختیار کرنے ہوں گے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف چلے جائیں تو سوشل میڈیا پہ اب علم جو ہے وہ آگے جو پھیلایا جا رہا ہے اس میں آپ کو کوئی خبر نہیں کہ کون سا علم علم نافع ہے، کون سا علم علم نافع نہیں ہے، آپ کو پہچان نہیں ہے۔ بہت زیادہ موجود ہے، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، کسی مسئلے پہ اگر آپ یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کو کئی ویوز ملیں گے۔ اچھا، اسی طرح گوگل سرچ پہ آپ آ جائیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ گوگل سرچ پہ ڈالیں، آپ کو وہ مسئلہ بتا دے گا، لیکن پھر آپ اس کو مزید ریسرچ کرتے جائیں، گوگل میں ہی چلے جائیں تو آپ کو اسی مسئلے میں کئی ویوز ملیں گے۔ اچھا، اب آپ کو جو وہ علم مل رہا ہے آپ کے پاس اپنی بنیاد نہیں ہے، بیس نہیں ہے، آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ کون سا صحیح ہے کون سا نہیں صحیح۔ اب آپ کیسے آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو میں علم لے رہا ہوں، جو میں رائے لے رہا ہوں یوٹیوب سے لی ہے یا میں نے جو ہے وہ گوگل سرچ سے لی ہے، یہ صحیح ہے یا کہ نہیں صحیح؟ اس کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے قرآن اور سنت۔ اب آپ کو خود قرآن پڑھ کے سمجھنا آتا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ پھر حدیث ہے، حدیث آپ کو جو ہے وہ خود حدیث پڑھ کے اس کا آپ فہم اور ادراک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے اردو ٹرانسلیشن، ایک ہوتا ہے اس کو اوریجنل ٹیکسٹ میں سمجھنا، یہ دونوں مختلف ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ سورس نہیں ہے کہ آپ وہ خود جو ہے وہ کر سکیں، تو پھر اب آپ کو پیمانہ جو ہے وہ قرآن و سنت دیا گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو وہ قرآن و سنت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ ہے علماء۔ وہ علماء کی مجلس میں آپ کو آنا ہوگا، آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھیں، وہاں سے علم لیں، سیکھیں اور پھر آگے سکھائیں۔ اور
چونکہ علم اتنا آج کل جو ہے سوشل میڈیا نے اسپریڈ کر دیا ہے، اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہم علماء کی اب ضرورت اور اہمیت کو جو ہے وہ بلا بیٹھے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ اب خود دیکھیں، جب آپ میڈیا پہ ہوتے ہیں، جیسے آپ ٹک ٹاک کھول لیں، ایسے مائنڈ سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں فوراً آپ کلک کرتے جائیں، آپ کی پسند کہیں رک نہیں رہی، یعنی آپ کی توجہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ جو ہے وہ ٹھہر ہی نہیں رہی، اور پھر آگے جو ہے وہ سمجھنا سمجھانا اور آگے جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا، یہ سٹیمنا بھی جو ہے وہ اس میڈیا نے ختم کر دیا ہے۔ ہمارے بچوں میں یہ سٹیمنا نہیں ہے اب، یعنی ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ تو اب آپ جو ہے وہ دین کو کچھ سیکنڈوں میں حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ تو امپاسبل ہے، آپ کو سیکنڈز میں تو نہیں ملے گا۔ اب آپ کو جو ہے یا تو مجلس میں آنا ہوگا، آپ مجلس میں بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہوگا، علماء کی مجلس میں آ کے آپ سیکھیں گے تو آگے پھر جو ہے وہ آگے پھیلائیں گے۔ یہ مثال ہمیں حضور کے زمانہ سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام کام بھی کرتے تھے، تجارت بھی تھی اور دنیا کے امور بھی سر انجام دیتے تھے، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، حضور سے علم لیتے تھے، اور اگر جو ہے ان کی اپنی مصروفیت آتی تو اپنے کسی دوسرے بھائی کو، دوسرے جو صحابی ان کے ساتھ جو رہتے ہوتے، ان کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھائی آج میں مجلس میں نہیں جاؤں گا، تم حضور کی مجلس میں جاؤ گے، جو علم لوگے تو مجھے اس کا جو ہے وہ آ کے بتا دینا کہ آج حضور نے یہ عمل بھی کیا ہے اور یہ جو ہے وہ تعلیم بھی دی ہے۔ تو علماء کی مجلس میں آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور علماء ایسے علماء جو علماء حق ہوں، جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ہوں، جو نفرت پھیلانے والے نہ ہوں، جو تفرقہ ڈالنے والے نہ ہوں، ان کی مجلس سے بچیں۔ میں اگر کھلے بات کروں تو سوشل میڈیا پہ اب افضلیت پہ جو ہے وہ بڑی بحث جاری ہے آج کل، کہ بھئی حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت مولا علی افضل ہیں۔ بڑی بحث ہو رہی ہے اس پہ، مناظرے ہو رہے ہیں اس پہ، پھر آگے کلپس لگ رہے ہیں ان کے۔ امت کو آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو علم کی طرف جو ہے وہ ہمیں رغبت کرنی ہوگی، یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے پیچھے 3 نیکیاں چھوڑ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کتنی نیکیاں چھوڑ کے جاتا ہے؟ 3 نیکیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ پہلی نیکی نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو پہلی نیکی آپ نے جو چھوڑ کے جانی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے۔ اسی اولاد کو آپ نے اچھی تعلیم و تربیت نہیں دی تو آپ نے نیک اولاد نہیں چھوڑی، آپ نیکی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ، جس کا ثواب اس سے پہنچتا رہتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا چیز آتی ہے۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے، کہ لوگ نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، اس نے آگے علم پہنچایا، کسی نے سیکھا، وہ صراط مستقیم پہ آیا، ہدایت کے راستے پہ آیا، اور وہ نیک اعمال کرتا رہا، اس کے عمل میں جو نیک عمل کر رہا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، یہ یاد رکھ لیں۔ لیکن جس سے اس نے ہدایت حاصل کی تھی اس کو بھی مسلسل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 نیکیاں جو ہے وہ بندے کو چھوڑ کے جانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم سکھایا تو اسے اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے اس کو بیان کیا، اور یہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان بھی ہے۔
اور آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو میری مسجد میں صرف خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا، یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، کس نیت سے جاتا ہے؟ خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ مجاہد کب بنا؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس لیے جاتا ہے کہ یا تو خیر سیکھے گا یا سکھائے گا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور جو اس کے علاوہ کسی اور نیت سے آیا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے کے مال کو تکتا رہتا ہے۔ اس کے پاس مال تو ہوتا نہیں، وہ دوسرے کے مال کو بس دیکھتا رہتا ہے، یعنی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تو مسجد نبوی کی اہمیت، یعنی مسجد کی اہمیت بھی جو ہے وہ حضور نے بتا دی کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ خیر سیکھیں اور سکھائیں۔ اور مسجد نبوی میں پہلی حدیث جو میں نے روایت کی ہے، اس نے حضور کیا ارشاد فرمایا کہ میری مسجد، جو اس میں خیر سیکھنے اور سکھانے کے لیے جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مجاہد بن جاتا ہے۔ لیکن یہ آگے حضرت ابو امامہ کی روایت بھی سنیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، صرف سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، تو اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہوگا جس کا حج مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے نیت اور ارادہ کیا کیا کہ میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں یا میں سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ کو ایک مکمل حج کا ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ جمعے پہ جب آپ آئیں، آپ نیت یہ کر کے آئیں کہ ہم علم سیکھنے جا رہے ہیں، یا ہماری جو مجالس ہوتی ہیں علمی، آپ مسجد میں آئیں تو آپ نیت کر کے آئیں کہ ہم جو ہے وہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ علم سیکھنے کے لیے صرف ارادہ کر کے آتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک مکمل حج کرنے والے کا ثواب جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دو روایات میں نے آخر میں بیان کی ہیں، بس اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ مسجد کا ذکر ہوا ہے، اور یہی مسجد خیر پھیلانے کے لیے سب سے مین پوائنٹ ہے کہ یہیں سے خیر نکلتی بھی ہے اور آگے پھیلتی بھی ہے۔ ہم نے اگر اپنی جنریشن کو بچانا ہے یہاں دیار غیر میں بیٹھ کے، تو ہمیں اس مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لینا ہوگا، اس کو آباد بھی کرنا ہوگا، اور اس مسجد کو علم کا ایک بہت بڑا مرکز بنانا ہوگا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ جہاں جہاں مساجد ہیں یہ چراغ بننے ہوں گے، یہ بنیں گے تب جا کے روشنی ہوگی۔ الحمدللہ حنفیہ غوثیہ مسجد کی تعمیر کا کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دل کھول کر صدقہ کریں۔ یہ سب سے افضل صدقات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مسجد تعمیر کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔